بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بٹی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بظاہر تو 20 جنوری کو امریکہ کے نئے صدر اپنی حلف وفاداری لے رہے ہیں، لیکن اس کا پوری دنیا پہ کیا اثر پڑتا ہے اس سے پاکستان بھی نظر انداز نہیں ہو سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیل دوست پالیسیاں نے پاکستان کو خلاف اور بھارت کے قریب کیا امریکہ کو، لیکن جو بائیڈن کے آنے کے بعد خطے کے حالات کچھ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کو حلف وفاداری کے لیے بلا لیا۔ اہم ترین بات، جو بائیڈن کی حلف وفاداری کے دوران امریکہ میں کیا ہونے جا رہا ہے، جو بائیڈن پیپلز پارٹی کی قیادت کے کیوں قریب ہے، اس کی اصل وجوہات بتائیں گے، جبکہ پاکستان افغانستان کے امن معاہدے میں اہم ترین خطے میں کردار ادا کرا اور بھارت غیر ضروری ہو گیا اور بھارت آؤٹ ہو گیا ہے، باولا ہو گیا ہے کہ پاکستان کی اہمیت کو سمجھا جا رہا ہے کہ افغانستان میں امن پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، پاکستان کی اہم ترین شخصیت بیما وزیر اعظم، وہ بھی سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد پاکستان امریکہ کے ساتھ نئے صدر جو بائیڈن کے ساتھ کس طرح تعلقات رکھے، اس کو بہتر لائے، اس کو سی پیک میں شامل کرے اور آنے والے دنوں میں پاکستان انٹرنیشنل سطح پر بھارت کے مقابلے میں اپنی سفارتی تعلقات بہتر کر سکے۔ اس تمام ایشوؤں پر تفصیلی گفتگو آپ سے کریں گے۔ 20 جنوری کو نو منتخب صدر جو بائیڈن اپنے حلف وفاداری کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے پاکستان سے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو مدعو کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے خبروں کے مطابق کہ بلاول بھٹو 18 جنوری کو جو وہاں جائیں گے، جبکہ آصف علی زرداری ناجابی صحت کے بعد فی الحال فیصلہ نہیں کر سکے۔ بلاول بھٹو وہاں سینیٹر سے بھی ملاقات کریں گے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ پاکستان میں دیگر سیاسی قیادتیں بھی تھیں، قیادتیں ہیں بھی، لیکن پیپلز پارٹی خصوصاً آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو جو بائیڈن نے کیوں بلایا، اس کی ایک پوری ہسٹری ہے۔ اس سے پہلے جو بائیڈن کی حلف وفاداری پر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے خطرات ہیں، اس میں امریکہ میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ ایف بی آئی کے مطابق حلف وفاداری کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ساتھی واشنگٹن سمیت 120 ریاستوں میں مسلح مظاہرے کر سکتے ہیں، اور ایف بی آئی کے مطابق ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ مظاہرے کیپٹل ہل سے زیادہ پرتشدد ہو سکتے ہیں، جس کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، جس سلسلے میں بھاری انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی امریکہ کا امن تباہ نہ کر پائیں۔ اس لیے امریکن حکومت نے 15,000 نیشنل گارڈ تعینات کر دیے ہیں، اور 24 جنوری تک واشنگٹن مونومنٹ سیاحوں کے لیے داخلہ بند کر دیا گیا ہے کہ واشنگٹن میں سیاح کوئی داخل نہیں ہو سکتے۔ اس سے وہ کہا جا رہا ہے کہ حلف وفاداری کی تقریب کو محفوظ بنایا جا سکے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں سے، ان کے ساتھیوں سے، مسلح ساتھیوں سے جو جتھے کی صورت میں حملہ کر سکتے ہیں، اس سے بچایا جا سکے، اور اس کے علاوہ مزید فورس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایف بی آئی اور امریکہ کی حساس ادارے، اہم ادارے حلف وفاداری کی تقریب کی مکمل نگرانی کریں گے، اور کوئی پرتشدد واقعہ کو ہونے سے روکنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ناظرین، اب بتاتے ہیں کہ جو بائیڈن نے اسپیشلی بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کو لے بلایا۔ یاد رکھے کہ جو بائیڈن نے، جو منتخب صدر ہیں، جو 20 تاریخ کو حلف لے رہے ہیں، اپنی آتھ ٹیکنگ ہو رہی ہے ان کی، 2008 اور 2011 میں پاکستان آئے۔ اس موقع پر انہیں آصف علی زرداری سے کئی ملاقاتیں کی، اور اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے بھی خوب ملاقاتیں کی۔ اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھی وہاں جب امریکہ میں تھی،
जो बाइडन के साथ करीबी मरासम समझे जाते हैं, जबकि कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के लॉबियस्ट ने जो बाइडन के साथ, डेमोक्रेटिक के साथ अच्छी लॉबिंग की हुई है, जिसकी वजह से उन्हें बिलावल भुट्टो को बुलाया जा रहा है। जो बाइडन जब 2008 में पाकिस्तान आए तो उन्होंने अरबों डॉलर की पाकिस्तान की अमदाद का ऐलान किया। इस मौके पर जो उन्होंने अमदाद किया, पाकिस्तान के $5 बिलियन गैर फौजी अमदाद की हमायत का ऐलान किया था। इस पर उस वक़्त की हुकूमत, आसफ अली जरदारी साहब ने उन्हें हलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा और हलाल पाकिस्तान अवार्ड दिया। ये हलाल पाकिस्तान दूसरा बड़ा, कोई भी पाकिस्तान का बड़े अवार्डों में से दूसरा बड़ा अवार्ड है, जो इससे पहले 2 पाकिस्तानी, 2 अमेरिकन को मिल चुका है। एक साबक सदर ज़ियाउल हक ने दिया था और उससे पहले एक को मिला। तीसरे जो बाइडन शख्स हैं अमेरिकन, जिन्हें हलाल पाकिस्तान का अहम तरीन अवार्ड नवाजा गया, और ये आसफ अली जरदारी ने दिया। इस सिलसिले में जो बाइडन के आसफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी से करीबी मरासम में मोहतरमा से भी थे, इस वजह से उनके 2 विजिट रहे। नाज़रीन, एक अहम तरीन खबर देते चलो कि जो बाइडन अहम क्यों हुए और पीपल्स पार्टी के करीब क्यों हुए। अमेरिका के साबक सदर बराक ओबामा अपनी किताब में प्रॉमिस्ड लैंड में लिखते हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान की सियासतदान और फौजी क़यादत में अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा मुझे कुछ ऐसे तवक्कुआत नहीं थी जिसके नताइज हुए हैं। उन्होंने खुसूसन इस बात का जिक्र किया कि जब 2010 में उसामा का पता चला कि वो पाकिस्तान में है, और मुख्तलिफ तलाशी के बाद पता चला कि हम समझ रहे थे कि इलाका गैर में है, कबायली इलाके में है, लेकिन जब पता चला इस्लामाबाद के कुछ फासले पर एबटाबाद में उसामा बिन लादन है, तो उन्होंने कहा कि इसको ऑपरेशन करने से पहले, ये बराक ओबामा अपनी किताब में इंकशाफ कर रहे हैं कि ऑपरेशन करने से पहले उन्हें खौफ था कि पाकिस्तान इसके खिलाफ रिएक्ट करेगा और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से अमेरिकन परेशान थे कि इसकी कार्रवाई कैसे की जाए, जबकि उन्हें पता चल चुका था कि इस्लामाबाद से कुछ फासले पर एबटाबाद में उसामा बिन लादन है। इस मौके पर वो अपनी किताब में लिखते हैं कि ये सोचा गया कि कार्रवाई कैसे की जाए और पाकिस्तान को कैसे इससे बचाया जा सकता। पहले सोचा गया कि मिसाइल हमले किए जाए, ड्रोन अटैक किया जाए, बमबारी की जाए। उन्होंने कहा ये जब बात गुफ्तगू हो रही थी कि उसामा बिन लादन को एबटाबाद से गिरफ्तार करने के लिए अलकायदा के सरबराह को ये हरकतें की जाए, तो इससे ख़तरा था कि अगर ड्रोन हमले करते हैं या मिसाइल हमले करते हैं या बमबारी ज़्यादा करते हैं तो फिर ज़्यादा हलाकतों का खदशा है, जिस पर पाकिस्तान एहतजाज करेगा और एक नई जंग की तरफ जाए, एक नए रास्ते ख़राब हो जाएंगे। बराक ओबामा ने लिखा है कि उन्हें ख़तरा था कि ये ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के सदर इसके ख़िलाफ़ बोलें, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने इस बात को यकीनी बनाना था कि जब हमने ऑपरेशन किया उसामा बिन लादन भी वहाँ था, इसीलिए हमने कमांडो के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के लिए अपने वहाँ कमांडो उतारे और वो ऑपरेशन करके ले गए। ये उनकी किताब में दावा है। नाज़रीन, वो कह रहे थे कि हम ये सोच रहे थे कि जब इसकी इत्तला पाकिस्तान के सदर को देंगे तो रिएक्शन आएगा, वो नाराज़ होंगे, खफा होंगे और वो कहेंगे आपने हमारे सरहदों की वायलेशन किस तरह की, किस कानून के बाद की, ये बैनुल-अक़वामी मुआहदे के वायलेशन है। डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा लिखते हैं कि जब उन्होंने उस वक़्त के सदर आसफ अली जरदारी साहब को फ़ोन किया डरते डरते कि वो शिकायत करेंगे, शिकवे करेंगे और सरहदी वायलेशन पे एहतजाज करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आसफ अली जरदारी साहब ने हंस के कहा बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि उसामा बिन अलकायदा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने वालों में भी शामिल था। बराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं कि वो हैरान हो गए कि बजाय एहतजाज के वो तो उल्टा शुक्रिया अदा कर रहे हैं आसफ अली जरदारी और मज़ीद ताउन की यकीन दहानी करा रहे हैं। वो कह रहे थे पाकिस्तान के इस रिएक्शन पर वो अपनी सोच के ज़्यादा
انہیں زیادہ پاکستان سے حسن سلوک ہوا، پاکستان کے ساتھ مزید تعاون کی پیشکش کی، تو ان کے جو گھبراہٹ تھی کہ جو آپ نے سرحدوں کی وائلیشن کیا اس پر دور ہو گیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوری طور پر آرڈر کیا کہ آپریشن جب کامیاب کرنے کے بعد اسامہ بن لادن جو دعوے کے مطابق آپریشن کیا گیا ایبٹ آباد میں، مائک مولن نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی کو فون کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کے پاکستان میں یہ آپریشن کیا ہے، اور اسامہ بن لادن ایبٹ آباد کے گھر میں تھا، اور جو بھی انہوں نے ان کو کہانی سنائی۔ اس پر ان کی کتاب کے مطابق جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس پر جنرل کیانی نے مائک مولن کو بڑے سافٹ کارنر میں جواب دیا، اچھا آپ نے آپریشن کر لیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس آپریشن کی ساری ذمہ داری آپ خود قبول کر لیں اور یہ کہیں کہ پاکستان کو نہیں بتایا تھا، ورنہ عوام کا سخت رد عمل آئے گا اور ہم اس کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن اور باراک اوباما اور جو بائیڈن کے 2 دفعہ پاکستان آنے کے بعد پیپلز پارٹی کی قربتیں زیادہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ابھی تک کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو بائیڈن کو مبارکباد کا فون نہیں کر سکے۔ یہ اطلاعیں ہیں، پاسبل ہے انہوں نے کر لیا ہو، لیکن پیپلز پارٹی کو حلف وفاداری کی تقریب میں باقاعدہ انوائٹ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال تھی کہ جو بائیڈن نے پیپلز پارٹی کو لیڈرشپ کو کیوں بلایا، جبکہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سر جوڑ کے بیٹھ چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ مناسب رویہ نہیں رکھا، اور کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن جمہوری حکومت اور انسانیت کے زیادہ علمدار سمجھے جاتے ہیں، اور یہ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن کے ساتھ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور پاکستان کو امریکہ کو سی پیک میں لانے کے لیے انہوں نے معین یوسف جیسے شخصیت کا انتخاب پہلے ہی کر چکا ہے، اور یہ پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ اب پاکستان دنیا میں بھارت سے زیادہ بہتر سفارتکاری کے ذریعے اپنی اہمیت دنیا کو بنائے گا، اور جو بائیڈن امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے حکمت عملی بنا لی گئی ہے، اور بہت جلد اس سلسلے میں اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد جو اہم ترین خبر آپ کے لیے اور بھارت کے لیے بری خبر، آپ جانتے ہیں افغانستان میں امن ہو رہا ہے، امریکن فوج واپس جا رہی ہے، اور اس موقع پر آج پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے افغانستان کی اہم ترین شخصیات سے ملاقات کی، اور افغانستان میں ہونے والے امن معاہدے میں پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہا گیا، اور کہا گیا کہ بھارت انتشار کا باعث بن رہا ہے، اور بھارت آؤٹ ہو گیا، افغانستان میں ہونے والے امن معاہدے سے بھارت کو آؤٹ کر دیا گیا، وہ غیر ضروری ہو گیا، اور اب اس معاہدہ اگر پاکستان افغانستان میں معاہدہ کراتا ہے طالبان اور افغان حکومت میں، تو پاکستان کی اہمیت اس خطے میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اس خطے میں امنیت اور بھارت غیر ضروری ہو جائے گا اور تنہائی کا شکار ہو جائے گا، جیسے بھارت نے ایک عرصہ دراز سے افغانستان میں اپنے ٹریننگ کیمپ قائم کیے ہوئے تھے، اس کے ٹریننگ کیمپ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور پاکستان افغانستان کے ساتھ بار لگا کے آلریڈی پاکستان کی سرزمین کو محفوظ کر چکا ہے۔ ناظرین، جو بائیڈن کے نئے صدر آنے کے بعد یقیناً پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی دہشت گردی سے اسرائیل کے ساتھ بہت قریب ہو چکا تھا، اور فلسطین کو منوانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر چکا تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان سفارتی سطح پر دنیا میں مضبوط ترین طاقت بن کے ابھرتا ہے۔ افغانستان میں اس کا کردار نمایاں ہے، پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو بھارت کے بہت قریب تھا، اب جو بائیڈن آنے کے بعد امید توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان ایک سپر پاور کے ساتھ ایک قریبی اور برابری کی سطح کا کرے گا، اور سی پیک کے ذریعے دنیا میں اپنی معاشی ترقی کو یقینی بنائے گا۔ اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں، جیسے ہی نئی ویڈیو ہے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔